الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا وسندنا وشفيعنا وكريمنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام اور ہمارے سامنے تعداد جو بھی ہو، اس پروگرام کے حسن سامعین اعظام، ابھی تک ناظم جلسہ نے بھی آپ کو اتنی زحمت نہیں دی جو زحمت میں دینے جا رہا ہوں. وہ زحمت یہ ہے کہ آپ حضرات جہاں کہیں بھی ہوں سمٹ کر کے آگے بڑھ کر کے بیٹھ جائیں. مختصر سی بات ہوگی اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا کا حکم ہوگا، دعا ہو جائے گی اور پروگرام کے اختتام کا اعلان ہو جائے گا. تشریف لائیں بھائی، آ جائیں. ماشاءاللہ میں تو سوچا تھا کہ دوگہرا کے لوگ بس ایسے ہی ہوں گے، لیکن قابل مبارکباد ہے ماشاءاللہ. بہت ہی باہمت اور باحوصلہ افراد ہیں یہاں کے کہ مکتب چلا رہے ہیں. مکتب ہماری اور آپ کی جان اور ایمان کی حفاظت کا ضامن ہے. علامہ اقبال، میں ناظم اجلاس شروع سے بار بار یہ کہہ رہے تھے کون ہے جو 500 روپے دے گا. مجھے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا وہ جملہ یاد آ رہا تھا کہ اس کی قدر کرو ورنہ میں بخارا و سمرقند کے کھنڈرات دیکھ آیا ہوں. یہ جملہ بار بار، اور پھر یہ شعر ہمارے ذہن میں بار بار آ رہا تھا کہ نگاہ تنگ سے نہ دیکھ اس کی کلاہی کو، نگاہ تنگ سے نہ دیکھ اس کی کلاہی کو، یہ بے کلاه ہے سرمایہ کلہداری. 500 اس کی حیثیت ہے. ناظم اجلاس مردم شماری جانتے ہیں لیکن مردم شناسی سے بے خبر ہے. آصف بھائی اور مکتب کے لیے 500 یہ ممکن؟ یہ تو آصف بھائی کی شان میں ان کی تعریف نہیں بلکہ ان کی گستاخی ہے، اور مکتب سے کم درجہ تعلق ہم بتا رہے ہیں. اچھا، جیسی نیت ویسی برکت. جتنا آپ لوگوں سے بار بار کہا گیا اتنا ہی آپ نے ہمت بھی کی. ورنہ میں مانتا ہوں کہ آپ کے پاس خطیر رقم نہیں ہے، لیکن آپ اتنے کے مالک ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کھڑے ہو کر کے میں 1 بورا گیہوں دوں گا اس مکتب کو، اس مدرسے کو. تو کم سے کم 100 سے تو اضافہ ہو جاتا. بہرحال آپ حضرات مکتب چلا رہے ہیں. اللہ کا یہ بہت ہی بڑا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے. اللہ کی ایک عادت ہے. اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ،
کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں تم کو اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو البتہ میرا عذاب سخت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی دی ہوئی نعمت کی قدر کی گئی اور کفران نعمت سے بچا گیا تو پھر اللہ رب العزت سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ اس نعمت کے اندر پائیداری عطا فرمائیں گے، اور دوسری نعمت یہ عطا کریں گے کہ اس نعمت میں اضافہ فرمائیں گے۔ لیکن اگر ناشکری ہوگی تو باری تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیں گے، اور چھیننے کے ساتھ ساتھ آخرت میں ایک بڑا عتاب کا شکار کفران نعمت کرنے والا ہو جائے۔ اس لیے ہم شکریہ ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عظیم ادارہ عنایت کیا ہے جس کے ذریعے سے ایمان کی پاسبانی ہو رہی ہے، ایمان کی نگہبانی ہو رہی ہے۔ ورنہ پھر یاد رکھیں کہ گھر کی دہلیز سے باہر جیسے ہی بچہ قدم رکھتا ہے ویسے ہی واہی تباہی، ایمان پر ڈاکے ڈالنے والے آلات، اسباب اور ہتھیار ہر طرف سے ہمارے لیے مسلط کیے گئے ہیں، اور ایک دم سے ایمان کے ڈاکو، لٹیرے اور چور ہمارے پیچھے، ہمارے نونہالوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ کب بے ایمان بنا دیں اور کب ایمان جیسی عظیم دولت سے محروم کر دیں اور بے بہرہ کر دیں، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ لیکن کرم ہے اللہ کا کہ ہماری اس سرزمین پر، ہمارے اس ملک ہندوستان میں ہماری بقا کے لیے ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، صدائے اذان کے ساتھ ہمیں باقی رکھا ہے۔ اگر یہ مدارس نہ ہو، یہ مکاتب نہ ہو، یہ دینی درسگاہیں نہ ہو تو پھر یاد رکھیں، میں بہت ہی یقین کے ساتھ اور علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کے مضامین کے تناظر میں کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ذرے بے مقدار کی حیثیت سے اس دنیا، اس ہندوستان کے اندر زندگی گزاریں گے، اور ہمارا حال یہ ہوگا کہ ہم کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ اللہ نے جو ہمیں باقی رکھا ہے وہ ان کے صدقے میں باقی رکھا ہے، لہٰذا ہمیں انہیں حرز جان بنانا ہے اور انہیں محفوظ کرنا ہے اور انہیں محبت کی نگاہ سے دیکھنی ہے، اور جتنا بھی تعاون ہم سے ہو سکے اس کے پیچھے ہمیں کرنا ہے۔ بہرحال حضرت مولانا قمر الحسن صاحب مدد اللہ العلی کے بارے میں سنا کہ مختصر بیان کریں گے۔ حضرت مولانا فیروز صاحب سے بڑی سفارش کی گئی تو ایک مربوط اور عمدہ باتیں آپ کے سامنے چھن کر کے آئی ہیں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار یہ دو بڑے لوگ ہیں، ان کی باتیں ہوں گی اور میں مختصر سی کوئی بات کر کے اپنی جگہ لے لوں گا۔ وہ بادشاہ والا واقعہ کہ مثال کے طور پر کہ بادشاہ نے عوام سے کہا کہ بھائی سارے لوگ ایک ایک بالٹی اپنے گھر سے دودھ ڈالیں گے اس حوض کے اندر۔ صبح بادشاہ اٹھا اور اٹھ کر کے دیکھا کہ پانی ہی پانی ہے۔ سب نے یہ سوچا کہ یار دودھ تو سب ڈالیں گے، میں پانی ڈال دوں، اور سب نے پانی ڈال دیا۔ لیکن بہرحال دودھ ڈال دیا حضرت مولانا قمر الحسن صاحب مدد اللہ العلی نے، اور ہمارے بڑے مشفق اور محترم حضرت مولانا فیروز ملک صاحب ندوی مدد اللہ العلی نے۔ مجھے بہت کچھ کہنا تھا، یہ لسٹ لے کر کے آیا تھا، تمام ناموں کا قابل قدر ہے یہ حضرات۔ میں ایک لفظ یہ کہوں کہ سارے لوگوں کی خدمت میں تہنیت اور تبریک کا گلدستہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بس دو چند بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ کامیابی کی ضمانت دو چیزوں کے اندر اللہ رب العزت نے کامیابی کی بنیاد ہماری بھی، آپ کی بھی، ماں اور بہنوں کی بھی دو چیزوں میں رکھی ہے، ایک تو ایمان میں اور ایک اعمال صالحہ میں۔ دنیا والے جو بھی معیار قائم کریں، لیکن رب نے معیار ایمان کا قائم کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں کامیاب وہ شخص ہوگا کل قیامت کے دن اور دنیا میں بھی جو اللہ کی ذات عالی پر ایمان رکھتا ہو، اللہ سے ہونے کا یقین رکھتا ہو، اور جنت میں جانے کے لیے جس طریقے سے ایک ملک سے دوسرے ملک اگر کسی کو جانا ہے تو دنیا والوں نے معیار بنایا ہے کہ ان کا دوسرے ملک میں داخل ہونا اس وقت جائز ہوگا جبکہ ان کے پاس ویزا بھی ہو اور پاسپورٹ بھی ہو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے معیار بنایا ہے، بنیاد بنایا ہے کہ
ایمان اگر ہوگا تو وہ شخص جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو شرک کے راستے پر اور شرک کے ڈگر پر چلے گا اس کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کو حرام قرار دے دیا ہے اور جہنم کو ٹھکانے کے طور پر بتا دیا ہے کہ جو شرک کے راستے پر چل رہا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم۔ ایمان کے بغیر، اچھا ایمان کون سا ایمان؟ ہم اور آپ جو ایمان جانتے ہیں وہ ایمان۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک بات کو اچھی طریقے سے جان لینا چاہیے کہ مکتب کے زمانے میں یا ماں کی گود میں جب ہم نے جو کلمہ پڑھا تھا اور جو ایمان سیکھا تھا وہی ایمان ہمارے نجات کے لیے کافی ہے۔ پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں، اس ایمان کی طرف ہمارا ذہن جاتا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین اس قدر ہو جائے کہ دنیا کے اسباب اور آلات کو ہم بولیں ضرور لیکن یقین اللہ کی ذات پر ہو، ورنہ پھر یاد رکھیں کہ جب حالات سے ہمارے ایمان کا مقابلہ ہوگا تو پھر ہم ایمان میں بچل جائیں گے اور ایمان سے متزلزل ہو جائیں گے، اور ہمارے ایمان کا جب امتحان ہوگا حالات سے تو پھر ہم امتحان میں فیل ہو جائیں گے۔ ہمارا ایمان، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تقاضا کر رہا ہے کہ ہمارے یہاں ایمان وہ مطلوب ہے جو صحابہ کا ایمان ہے، جو انبیاء کا ایمان ہے۔ حالات تو آ رہے ہیں، جسم کا ایک ایک حصہ کٹ رہا ہے اور جھوٹا نبی اور کذاب نبی جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے حبیب ابن زید سے کہ بتاؤ میری نبوت کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہاری بات سنی بھی نہیں اور جانی بھی نہیں۔ اس نے جلادوں کو حکم دیا کہ ایک ہاتھ کاٹ دو۔ پھر کہا کہ محمد کے بارے میں کیا کہتے ہو، کہا کہ وہ میرے نبی ہیں، میں ان کی نبوت اور رسالت پر ایمان لاتا ہوں اور انہیں آخری نبی تسلیم کرتا ہوں۔ کہا میرے بارے میں کیا کہتے ہو، وہی جواب کہ میں نے تمہاری بات سنی بھی نہیں اور جانی بھی نہیں، سمجھی بھی نہیں۔ دوسرا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ داہنا بازو کاٹا گیا ہے، بایاں بازو کاٹا گیا ہے، مزید کٹ جانے کا اندیشہ اور امکان ہے۔ جلاد سامنے کھڑا ہے لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے ہیں، نبی کی رسالت اور ختم نبوت کا اقرار کر رہے ہیں اور اپنے جسم کے ایک ایک حصے کو کٹوا رہے ہیں۔ اور تو اور میری ماں اور بہنوں، آپ موجود ہیں، ایک بات سنتے جائیں کہ یہ ایمان صرف بیٹے کا نہیں ہے۔ ان کی ماں بھی جب ان کے لاش کے ٹکڑوں کو کی گٹھری بنا کر کے اس ماں کے سامنے پیش کیا گیا تو اس ماں نے یہ کہا کہ بیٹا میں نے تجھے جوان دودھ پلا کر اسی دن کے لیے کیا تھا کہ نبی کے ختم نبوت کی حفاظت میں اپنی جان دے دو۔ چنانچہ ختم نبوت میں سب سے پہلا جان جو جان آفری ہوئی ہے وہ ہے حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے۔ میری ماں اور بہنوں، صرف ایمان کا تقاضا ایک اللہ انسانوں سے مردوں سے نہیں ہے بلکہ آپ سے ہے۔ بہرحال مختصر طور پر دوسری چیز کیا ہے بنیاد کامیابی کی؟ ہم سمجھتے ہیں گاڑی بنگلہ اور بہت ساری چیزوں کو کامیابی کی بنیاد سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں کامیابی کی بنیاد یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے یہاں نہیں، وہاں اعلان ہوگا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جہنم کے آگ سے اور جہنم کے علاؤ سے اور جہنم کے عذاب سے بچا کر کے جو جنت کی نعمتوں کے حوالے کر دیا جائے گا وہ ہے اصل کامیاب۔ یہ کامیابی نہیں ہے۔ لہٰذا ایک ایمان والے کو امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، اس خوش فہمی میں نہیں کہ اس کا ثواب اتنا ہے۔ یقیناً اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اس چیز کا ثواب اتنا ہے، اس چیز کا ثواب اتنا ہے، اسے کرو گے تو یہ پاؤ گے۔ لیکن یاد رکھیں اللہ نے جو ترتیب قائم کی ہے اور قرآن جو ہمارے لیے دستور کے طور پر اتارا ہے، کہیں اللہ نے خوشخبری دی ہے، کہیں اللہ نے ہمیں ڈرایا ہے، وہ ساری ترتیبیں کل قیامت کے دن قائم ہوگی۔ ہم کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ صرف فضیلتیں سن کر کے ہم خوش ہو جا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسری بنیاد، چونکہ بات کو سمیٹ لیے، دوسری بنیاد کیا ہے؟ عمل صالح ہے۔ اچھا اور مختصر کر دیتے ہیں، عمل صالح کیا ہے؟
عمل صالح وہ ہے جس عمل کے لیے اللہ کا حکم ہو اور جس عمل میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو. یہ ہے عمل صالح. وہ عمل صالح نہیں ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ عمل صالح. اگر بات یہ ہے تو پھر یاد رکھیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بھگایا گیا تھا. کون؟ ابلیس ملعون راندے درگاہ ہوا تھا. فرشتوں کو حکم ہوا تھا کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. تو ابلیس نے کیا کیا تھا؟ ابلیس نے روگردانی کی تھی, سرکشی کی تھی اور اس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ نے پوچھا ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا میں آپ کی عبادت کرتا ہوں, میں آپ کی اطاعت کرتا ہوں. وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی اطاعت پیش کرنا چاہا. جو آپ کے سامنے جھکے وہ مٹی سے بنے پتلے کے سامنے یعنی غیر اللہ کے سامنے کیوں کر جھکے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابلیس جو تو چاہ رہا ہے کہ وہ اطاعت ہے وہ نہیں ہے, جو میں چاہ رہا ہوں وہ اطاعت ہے. لہذا تو راندے درگاہ ہو جا, اپنی مرضی اور اپنی منمانی چلاتا ہے. اور مختصر کر کے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز یہ عمل صالح ہے. یقیناً نماز عمل صالح ہے, روزہ عمل صالح ہے. میرے بزرگوں آپ جتنے بھی لوگ ہیں اس بات کو سنیں, آپ کے سننے کی برکت سے انشاءاللہ یہ چیزیں ہمارے بھی عمل میں آئیں گی. اور زکوٰۃ یہ عمل صالح ہے, حج بیت اللہ عمل صالح, ذکر و اذکار, تلاوت قرآن اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ سب عمل صالح ہیں. لیکن عمل صالح میں ایک چیز اور ہے, معاملات کی درستگی. دکان کے اندر بھی ہم عمل صالح پیش کریں. ایسا نہ ہو کہ ناپ تول میں ہم کمی کریں. کھیت کھلیان میں بھی ہم عمل صالح پیش کریں, ورنہ تو پھر یاد رکھیں کہ معاملات میں ہم غیر مومن رہیں اور مسجد میں مومن رہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں, ہمیں دکان میں بھی, معاملات میں بھی, بہنوں کے حقوق کی ادائیگی میں بھی عمل صالح پیش کرنا ہے اور مسجد میں بھی مومن رہنا ہے. آپ کو میں بتاؤں, مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, بس ایک واقعے کے بعد اپنی بات مکمل کرتا ہوں. ایک اللہ والے ہیں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ. آپ نے نام سنا ہوگا. 4 امام ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ. یہ حضرات ہیں, چاروں ائمہ کی اقتداء ان کی تقلید ہوتی ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں. یہ مسائل جو استنباط کرتے ہیں عرب اور حجاز کے اندر بہت زیادہ ان کے تقلید کرنے والے ہیں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے. ان کے یہاں ایک خاتون آئی. میری ماں اور بہنوں بہت غور سے سنیں, آپ خالی ہاتھ نہ جائیں, سن لیں اسے غور سے, اور آپ بھی سنیں جو ہمارے سامعین حضرات ہیں. ان کے یہاں ایک خاتون آئی. وہ خاتون آ کر کے کیا کہہ رہی ہیں, امام صاحب ہمیں ایک مسئلہ بتا دیجئے. وہ مسئلہ کیا ہے آپ بھی حیرت میں پڑ جائیں گے. اور جب میں نے یہ مسئلہ سنا, یہ واقعہ پڑھا, تو مجھ جیسا گنہگار بھی حیرت میں پڑ گیا کہ اتنے محتاط انداز میں زندگی گزارنے والے لوگ اس دنیا سے نبی نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود زندگی گزار کرتے صحابہ اور نبی کی اتباع میں زندگی گزار کر کے اس دنیا سے گئے ہیں. وہ بھی خواتین بھی جو امور خانہ داری میں دن رات مصروف رہتی ہیں, لیکن اس طرح کی احتیاط. وہ آ کر کے کہہ رہی ہیں امام صاحب میں سوت کاٹتی ہوں. سوت کاٹنا پرانے لوگ سارے لوگ جانتے ہوں گے, روئی سے سوت کاٹا جاتا تھا. تو روئی سے سوت کاٹتی ہوں اور چراغ کی روشنی میں رات میں سوت کاٹنا ہوتا ہے. چراغ عام طور سے گل ہو جاتا ہے اور پھر چاند کی روشنی میں میں سوت کاٹتی ہوں. جب یہ سوت بازار میں بیچنے کے لیے لے جایا جائے تو کیا اس میں فرق بتایا جائے کہ یہ چراغ کی روشنی میں سوت کاٹا ہوا ہے اور یہ چاند کی روشنی میں چاندنی میں سوت کاٹا ہوا ہے؟ امام صاحب رحمت اللہ علیہ حیرت میں پڑ گئے. لیکن مسئلہ تھا, بتایا. کیا بتایا کہ ہاں اگر دونوں میں فرق آ جائے تو فرق بتا کر کے سود کاٹنا, اس کا پیسہ لینا ہے اور بیچنا ہے بازار میں گراہک سے.
جب وہ خاتون یہ مسئلہ پوچھ کر کے جانے لگی تو امام صاحب نے اپنے خادم سے کہا کہ سنو یہ جو خاتون ہیں پتہ لگاؤ کس گھر کی خاتون ہیں. وہ جانے لگی اور پیچھے پیچھے ان کے قدموں پر اور ان کے جانے کو ایک صاحب جو خادم کے طور پر خدمت کر رہے تھے ملاحظہ کرنے لگے. واپس آ کر کے دیکھا, واپس آ کر کے کہا کہ حضرت یہ تو بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی بہنوں میں سے ایک ہیں. ان کی 3 بہنیں تھیں, تینوں بہنوں میں سے ایک ہیں. انہوں نے کہا کہ واقعتاً انہی کے گھر کی یہ ہو سکتی ہیں. میں بھی تعجب میں پڑ گیا اور میں نے یہ جانا کہ انہی کے گھر کی یہ ہو سکتی ہیں. بشر حافی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے اور ان کی بھی ولایت کا عجیب واقعہ ہے. وہ آ رہے ہیں راستے سے, شراب کی حالت میں زندگی گزر رہی ہے. اوباشی جس کو میں ان کی ولایت کو دیکھتے ہوئے وہ لفظ اب استعمال نہیں کر سکتا, لیکن ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے یہ باتیں کہنی پڑتی ہیں. تو وہ ان کی زندگی بہت بے راہ روی کی زندگی تھی, شراب میں دھت رہتے تھے. آ رہے تھے, ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا جس پر اللہ لکھا ہوا تھا. وہ شراب کی حالت میں بھی اس کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کے اس کا احترام کرتے ہیں, اس کی تعظیم کرتے ہیں اور اسے اپنے دستار میں رکھتے ہیں اور اپنے گھر میں نہیں رکھتے ہیں, بلکہ کیا کر رہے ہیں اس شہر کے ایک اللہ والے کے گھر کو کھٹکھٹاتے ہیں. وہ بھی آدمی جب نکلا اللہ والا تو حیرت میں پڑ گیا کہ یہ آدمی میرے دروازے پر, وہ بھی رات کا اکثر حصہ گزر چکا ہے, پورا شہر سناٹے میں ہے, یہ اس وقت کیا کر رہے ہیں. لیکن بہرحال پوچھا انہوں نے کہ آپ کیوں یہاں تشریف لائے ہیں. بتایا ایسی بات ہے البتہ, اور یہ کہتے ہوئے آنسو بھی ان کی آنکھوں سے جاری ہیں. کیا کہا کہ البتہ میں اس کاغذ کے ٹکڑے کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا. کیوں نہیں رکھ سکتا؟ اس لیے نہیں رکھ سکتا میں گنہگار انسان ہوں اور اس گھر میں میں جرم کرتا ہوں. اللہ کا نام اس جگہ رہے خانہ خراب کے اندر یہ ممکن نہیں ہے, لہٰذا آپ اسے اپنے گھر میں رکھ لیجئے. یہ گئے اور جا کر کے سوئے ہیں اور سونے کے بعد خواب میں دیکھا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے ہیں اور آپ نے آ کر کے ارشاد فرمایا بشر اللہ نے تمہارے اس عمل کو جو تو نے اللہ کے نام کی تعظیم کی اور اس کی تکریم کی ہے, اللہ نے تمہیں اپنی بارگاہ میں قبول کیا اور تمہیں ولایت دیا. یہ حافی کا لفظ چونکہ وہ ننگے پاؤں تھے, لہٰذا ننگے پاؤں عربی میں حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں شخص کو, تو وہ ننگے پاؤں پوری زندگی رہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جس حالت میں ہمیں ولایت دی ہے میں اس وقت چپل نہیں پہنا تھا, اور جس واقعے کی وجہ سے دی ہے اس واقعے کے وقت بھی میرے پیر میں نہ جوتی تھی اور نہ چپل تھی, لہٰذا میں پوری زندگی. اور اللہ نے عجیب معاملہ کیا کہ وہ جس راستے سے بھی چلتے تھے چونکہ ناپاکی نہ پیر میں لگے, اس راستے میں جانور غلاظت بھی نہیں کرتے تھے, پیشاب بھی نہیں کرتے تھے. یہ معاملہ تھا. بہرحال حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے درس میں یہ آیا کرتے تھے. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور کھڑے ہو کر کے اپنی جگہ پر اپنی مسند پر بٹھاتے تھے, ہٹ جاتے تھے. طلباء تو طلباء ہوتے ہیں, انہوں نے کہا کہ حضرت آپ تو ان سے علم میں بڑھے ہوئے ہیں, حدیث کا درس دیتے ہیں, آپ ان کے آنے پر درس کو روک دیتے ہیں. چونکہ طلباء کے درمیان مخل ہوتے تھے تو طلباء کو دقت ہوتی تھی. تو حضرت نے فرمایا کہ جانتے نہیں ہو یہ بشر حافی ہیں, یہ اللہ کا علم رکھنے والے ہیں, عالم باللہ ہیں, اور میں عارف بھی کتاب اللہ ہوں, میں اللہ کی کتاب کا جاننے والا ہوں, اور یہ براہ راست اللہ کے جاننے والے ہیں. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ میں اس شخص کو جاہل کہتے ہوئے تھراتا ہوں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا جاننے والا ہو. روئے زمین پر اس سے بڑا علم اور کس کا ہو سکتا ہے کیا جو اللہ کا جاننے والا ہو, جو اللہ کے رسول کا جاننے والا ہو. لہٰذا ہر مسلمان قابل مبارکباد ہے. بہرحال ماں اور بہنوں, اس احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے والی خواتین اس دنیا سے گئی ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم مسجد میں بھی مسلمان ہوں, مائیں اور بہنیں مصلی پر بھی مسلمان
مسلمان ہو اسی طریقے سے معاملات میں بھی مسلمان ہو، ورنہ پھر یاد رکھیں کہ ہمارا آدھا مسلمان ہونا پوری دنیا کی تباہی کا ذریعہ ہوگا، اس لیے کہ پوری دنیا کے اندر جو کوہرام بپا ہے وہ نماز کی وجہ سے نہیں بپا ہے کہ لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں، لوگ زکوٰۃ دینا بند کیے ہوئے ہیں، لوگ حج پر کم تعداد میں جا رہے ہیں، لوگ قرآن کریم کی تلاوت چھوڑے ہوئے ہیں، نہیں، اس زمانے سے بڑھ کر کے آج کے زمانے میں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے۔ کل ہزاروں تھے، آج کروڑوں کی تعداد میں حفاظ ہیں، کل تو ایک مدرسے تھے، آج لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں مدارس اس روئے زمین پر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں سرخروئی حاصل نہیں ہے، اس کے باوجود ہم ذلت اور پستی کے عمیق غار میں ہیں، ہم اس کے باوجود ذلیل و خوار ہیں۔ بنیاد کیا ہے؟ بنیاد صرف اور صرف یہ ہے، حق کی حق تلفی کرنے والے ہم بن گئے ہیں، معاملات میں بالکل کورے ہو چکے ہیں، اور ہمارے معاملات اتنے گندے ہیں، ہمارے معاملات اور ہمارے معاشرت اتنی گندی ہو چکی ہے کہ ہم تمنا کرتے ہیں کہ غیروں کے علاقے میں، غیروں کے معاشرے میں، غیروں کی کالونیوں میں جا کر کے گھر لیں گے، اس لیے کہ وہاں بچہ با ادب ہوگا، با تہذیب ہوگا، زبان کا با سلیقہ ہوگا، اچھی زبان بولنے والا ہوگا، گالم گلوچ سے بچنے والا ہوگا، نشہ آور اشیاء سے اور نشہ آور خورد و نوش سے بچنے والا ہوگا۔ لیکن اگر یہاں رہے گا مسلمانوں میں تو بگڑ جائے گا۔ آج یہ دن آیا ہے، کیوں تباہی ہے؟ تباہی صرف معاملات کی بنیاد پر ہے، معاملات کی خرابی کی بنیاد پر ہے۔ اللہ ہمیں جس طریقے سے نماز کا دین سکھایا ہے اسی طریقے سے معاملات کا دین بھی سکھا دے۔ اللہ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ استقبالیہ کمیٹی اور رضاکار جتنے بھی ہیں، میں ان کی نظر علامہ اقبال کا ایک شعر کرتا ہوں، تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر، زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر، تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر، زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میری روح میرا عشق میری روح میری نظر بخش دے۔ یہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا شعر میں ان کی نظر کر رہا ہوں، اور میں انہیں مبارکباد پیش کر رہا ہوں کہ حافظ صدر عالم صاحب کے شانہ بشانہ یہ لوگ، بلکہ پورے گاؤں کے لوگ اور پوری انتظامیہ کمیٹی کھڑی ہو کر کے اتنی زبردست مجلس کو منعقد کیا اور اتنے خوبصورت پروگرام کو منعقد کیا۔ اللہ تمام کو جزائے خیر دے، اور میں استقبالیہ کمیٹی کی جانب سے اور عارف صاحب کنوینر کی جانب سے تمام آئے ہوئے علماء اعظام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ اپنے قیمتی اوقات کو فارغ کر کے یہاں تشریف لائے، اور آپ یہ نہ سوچئے گا کہ یار مولانا صاحب کچھ باتیں اچھی کہہ گئے لہٰذا مجمع زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ میں مجمع کیا روادار نہیں ہوں، آپ کی توجہ سے میں بہت زیادہ اور بے انتہا خوش ہوں کہ آپ حضرات بہت ہی توجہ کے ساتھ اور انہماک کے ساتھ باتوں کو سماعت کر رہے تھے۔ یہ میری حوصلہ افزائی تھی، حوصلہ افزائی اس لیے کہ میں ایک طالب علم ہوں۔ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کی صحیح توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین آمین۔ واقعی میں حضرت والا جاتے جاتے ایک اچھا پیغام اپنے حوالے سے انہوں نے دیا، اور آج ہمارے جو زوال کا ذریعہ ہے بڑے عمدہ طریقے سے انہوں نے نشاندہی کی۔ میرے ایک دوست جناب عارف جمالی صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ در در پہ کھا رہے ہیں جو ذلت کی ٹھوکریں، در در پہ کھا رہے ہیں۔ مولانا کے آخری بیان کا پہلو اور یہ شعر کہ در در پہ کھا رہے ہیں جو ذلت کی ٹھوکریں، در در پہ کھا رہے ہیں جو ذلت کی ٹھوکریں، ہم تابعدار قول حجازی نہیں رہے، اور بازار میں جو دیکھو تو لوگوں کی بھیڑ ہے، بازار میں جو دیکھو تو لوگوں کی بھیڑ ہے، مسجد میں ایک سب بھی نمازی نہیں رہے، مسجد میں ایک سب بھی نمازی نہیں رہے۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے اور ماں بہنوں کے حوالے سے کہ کس طرح سے بچوں کی تربیت کی جائے، بڑے خوبصورت جو ہے انداز میں انہوں نے بیان فرمایا۔ یقیناً انہوں نے بتایا کہ یہی وہ مائیں ہیں جن کی گود میں امام احمد بن حنبل پیدا ہوئے، یہی وہ مائیں ہیں جنہوں نے صلاح الدین ایوبی پیدا کیا، یہی وہ مائیں ہیں جنہوں نے ابن سینا پیدا کیا۔ بہت ساری ایسی شخصیات کا نام لیا جا سکتا ہے۔ یقیناً ان ماؤں کی تربیت کی وجہ سے جو ہے بچے پروان چڑھتے ہیں اور پھر پوری دنیا میں جو ہے علم کا شمع روشن کرتے ہیں۔ اس حوالے سے بڑا خوبصورت انہوں نے بیان کیا۔